بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. اہل ایمان، اللہ وحدہ لا شریک نے جب اس کائنات کو بنایا، 7 آسمان 7 زمینیں، سورج اور چاند کی تخلیق کی، تو اس دنیا میں آنے والے انسانوں کے لیے اپنی طرف سے ایک رسول بھیجا. انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری شریعت کو ہم تک پہنچانے والے میرے اور آپ کے محبوب کائنات، محبوب کبریا، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد علیہ السلام، ان پر اختتام ہوتا ہے. انبیاء کا یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں عالم ارواح میں لیا گیا، انبیاء سے لیا گیا ایک وعدہ یاد دلاتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
اے انبیاء کی جماعت، اے پاک اور طیب ہستیوں کی جماعت، اے نوح علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا، وَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے انبیاء، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، اے نوح جب میں تمہیں تمہارے صحیفے دوں، ابراہیم جب میں تمہیں تمہارے صحیفے دوں، اے موسیٰ جب میں تمہیں تمہاری تورات دوں، عیسیٰ جب میں تمہیں تمہاری انجیل دوں، اے داؤد علیہ السلام جب میں تمہیں تمہاری زبور دوں، کما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایک ایسا رسول بھیجو تمہاری شریعت کو بدلتے ہوئے، ایک ایسا نبی بھیجو، وہ نبی کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری شریعت کی تصدیق کرے گا۔ اللہ پر ہم کیا کریں؟ رسول آ گیا، ہماری کتابوں کی، ہماری شریعتوں کی تصدیق کی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اے انبیاء کی جماعت، تم اس نبی کی مدد بھی کرو گے، اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے، تمہاری شریعت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر نوح کی موجودگی میں وہ نبی آ جاتا ہے تو نوح تمہاری شریعت ختم ہو جائے گی، ابراہیم کی موجودگی میں وہ نبی آ جاتا ہے، ابراہیم تمہارے صحیفوں پر اب عمل نہیں ہوگا۔ اگر موسیٰ کی موجودگی میں وہ نبی آ جاتا ہے تو تورات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اے انبیاء کی جماعت، تم اس نبی کی مدد بھی کرو گے، اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے، اس نبی کی شریعت پر چلو گے، اس نبی کے احکامات کو مانو گے۔ اللہ تعالیٰ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اے انبیاء کی جماعت، کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم وعدہ کرتے ہو میرے سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تم اپنی شریعتوں کو چھوڑ دو گے؟ موسیٰ کی موسوی شریعت ختم ہوگی، عیسیٰ کی عیسوی شریعت ختم ہوگی۔ قال اقررتم، اے انبیاء کی جماعت، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم مجھ اللہ سے وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء کہتے ہیں اللہ، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ فرماتے ہیں تم سب گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں۔ اہل ایمان، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر نبی کے آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ ہو جانے کے بعد موسیٰ کی موجودگی میں اگر آ جائیں تو موسیٰ اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے، عیسیٰ کی موجودگی میں آ جائیں عیسیٰ اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے، ابراہیم کی موجودگی میں آ جائیں ابراہیم اپنے صحیفوں کو چھوڑ دیں گے، ادریس کی موجودگی میں آ جائیں ادریس اپنی نبوت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے۔
اگر داؤد کی موجودگی میں آ جائے، سلیمان کی موجودگی میں آ جائیں تو وہ محمد کے پیروکار بن جائیں گے۔ اگر یعقوب و یوسف کی موجودگی میں آ جائے تو وہ محمدی بن جائیں گے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر نبی کے آنے کے بعد دوسرے انبیاء کی شریعت ختم ہو سکتی ہے تو نبی کے آنے کے بعد دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کی کتابیں، دنیا کے لکھے ہوئے اماموں کی فقہ کی کتابیں، احکام و مسائل کی کتابیں، دنیا کے اماموں کی بنائی ہوئی یہ کتابیں، ان کی بنائی ہوئی یہ شریعتیں، ان کی بنائی ہوئی یہ فقہیں، یہ کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کی اتباع کیوں نہیں کی جا سکتی؟ فرقہ واریت سے ہٹ کر ایک محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے ہم محمدی کیوں نہیں بن جاتے؟ اہل ایمان ہمیں اس پر تھوڑا سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ اہل ایمان، جس طرح میرے نبی افضل، جس طرح محمد عربی افضل، جس طرح رحمت للعالمین افضل، جس طرح امام الانبیاء افضل، جس طرح سید الانبیاء افضل، اہل ایمان اسی طرح سید الانبیاء کے شاگرد، امام الانبیاء کے صحابہ، محمد عربی کے جانثار افضل۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اپنے ایمان کا حصہ بنائیے، اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ جو شخص افضل ہوتا ہے، جو شخص اعلیٰ ہوتا ہے، اس شخص کے حواری، اس شخص کے جانثار، اس شخص کے ماننے والے، اس شخص کی سنتوں پر کٹ بننے والے، اس شخص کے صحابہ بھی افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بہت ہی عمدہ قول، امام احمد اپنی المسند للامام احمد میں اس قول کو لائے ہیں، اور امام طبرانی اپنی الکبیر میں بھی اس قول کو لائے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، پوری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل اطہر کو پوری انسانیت میں سب سے پاکیزہ دل، سب سے بہترین دل پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے چن لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا دیا، فابتعثہ برسالتہ، ایک رسالت دے کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ پھر ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ایک مرتبہ پھر نظر دوڑائی، ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آقا کے جانثاروں کے دلوں کو، آقا کے صحابہ کے دلوں کو پوری انسانیت میں سب سے بہترین دل پایا۔ فاصطفاہ لنبیہ، تو اللہ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کے لیے چن لیا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، صحابہ کو پھر
نبی اقدس محمد عربی کا وزیر بنایا. یقاتلون علی دینہ، یہ صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خاطر، آقا کے دین کے خاطر، یقاتلون علی دینہ، آقا کی تعلیم کے خاطر لڑنے کو تیار ہیں. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسنا. اہل ایمان جس چیز کو صحابہ نے بہتر جانا، جس چیز کو صحابہ نے افضل جانا، تو وہ اللہ کے ہاں بھی بہتر و افضل ہوا. وما رأوه سیئا فهو عند اللہ سیئ. اور جس چیز کو برا مانا، جس کام سے صحابہ نے نفرت کی، اس کام کو اللہ نے بھی برا مانا. اور امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ ایک بہت ہی عمدہ قول پیش کرتے ہیں. اہل ایمان اگر دلوں کو مضبوط کرو، اگر ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اگر دین کو قائم کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی. امام ایوب فرماتے ہیں من احب ابا بکر فقد اقام الدین. لوگوں جس شخص نے ابو بکر سے محبت کی، کون ابو بکر؟ کون جانتا ہے ابو بکر کون ہے؟ من احب ابا بکر، جس شخص نے محبت کی ابو بکر سے. آئیے جانتے ہیں ابو بکر کون ہے. ابو بکر میرے نبی کا سسر ہے. ابو بکر سب سے پہلے اسلام لانے والا شخص ہے. ابو بکر کو تم نے جانا؟ اور ابو بکر بتاؤ کون ابو بکر؟ ابو بکر جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب ابا بکر، اور جس نے ابو بکر سے محبت کی. ابو بکر جنت کے 8 دروازے چاہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے راستے سے داخل ہو. باب الجہاد چاہتا ہے کہ ابو بکر یہاں سے داخل ہو. باب الریان چاہتا ہے کہ ابو بکر یہاں سے داخل ہو. باب الصلاۃ چاہتا ہے کہ ابو بکر یہاں سے داخل ہو. ابو بکر میرے نبی کا وزیر ہے. ابو بکر میرے نبی کا یار غار ہے. من احب ابا بکر فقد اقام الدین. لوگوں جس نے ابو بکر سے محبت کی، جس نے ابو بکر کی سنتوں کو زندہ کیا، جس نے ابو بکر کی اتباع کی، جس نے ابو بکر کی سچے دل سے محبت کی، اس نے دین کو قائم کیا. گویا جس نے ابو بکر سے نفرت کی، اس کا دین کوئی دین نہیں. ومن احب عمر، اور جس نے عمر سے محبت کی. عمر تم نے کیا جانا عمر کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی مسجد پر، ایک ہی مجلس پر بار بار کہہ رہے ہیں، 10 مرتبہ کہتے ہیں عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. عمر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عمر جنت میں جائے گا. جس شخص کی دنیا میں گارنٹی دی جا رہی ہو کہ یہ شخص مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اس شخص کے محبت کرو، اس شخص کی سنتوں کو زندہ کرو. ومن احب عمر، اور عمر کون ہے؟ تم نے کیا جانا عمر کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسراء و معراج کے سفر پر ہیں، جنت کا سفر کیا، جنت کو دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت سفید موتی کا محل. جبریل سے پوچھا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ جبریل یہ خوبصورت گھر کس کا ہے؟ جبریل فرماتے ہیں آقا یہ آپ کے وزیر کا، آپ کے سسر کا، آپ کے صحابہ کا، آپ کے جانثار کا، آپ کے صحابی عمر خطاب کے بیٹے عمر کا گھر ہے.
ومن احب عمر، جس نے عمر سے محبت کی. کون عمر؟ جانتے ہو عمر کون ہے؟ کہ اسلام کو اگر عزت ملی تو عمر کے اسلام لانے کے بعد ملی. پہلے مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، چھپ کر دعوت دی جاتی تھی، لیکن جس دن عمر نے اسلام قبول کیا، اور اسلام بھی کس طرح قبول کیا؟ نبی رحمت اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر سے. دو عمر سے مکہ میں، ایک ابو جہل اور ایک خطاب کا بیٹا عمر. اللہ کو خطاب کا بیٹا عمر پسند آیا، عمر اسلام قبول کرتے ہیں. دو صفے بنا کر مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ تاریخ اسلام میں پہلا موقع ہے کہ مسلمان باجماعت کعبۃ اللہ کے اندر خانہ کعبہ میں باجماعت جا کر نماز پڑھے. یہ عمر کے اسلام کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے. عمر مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آیا، لوگ چھپ چھپ کر نکل رہے ہیں. عمر مکہ کے عین بیچ میں حرم کے میدان میں اعلان کر رہے ہیں، اے کفار قریش، اے مکہ کے باسیوں، خطاب کا بیٹا عمر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو وہ مجھ سے ملاقات کرے اس پہاڑی کے پیچھے. میں جا رہا ہوں محمد کی طرف. اگر کسی مائی کے لال میں اتنی جرت ہے کہ وہ خطاب کے بیٹے عمر کو روک کر دکھائے، آئے عمر کے سامنے کھڑا ہو. ابو جہل سمیت تمام چپ کر بیٹھے ہیں. عمر نکلتے ہیں مدینہ کی طرف، کسی کو جرت نہیں ہوتی. عمر مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ، عمر جس نے اسلام کو پھیلایا اس زمین پر، اتنی بڑی سلطنت کا مالک، 22 لاکھ مربع میل کا سلطنت کا مالک، اسلامی جھنڈے گاڑے تھے. ومن احب عمر، اور جس نے عمر سے محبت کی، فقد اوضح السبیل، اس کے لیے دین کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. اس کو سب سمجھ آ جاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اس کا راستہ صاف ہو جاتا ہے. ایک اور تعویل کے مطابق کل قیامت کے دن عمر سے محبت کرنے والوں، ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، اس کے لیے پل صراط کا راستہ صاف ہو جائے گا. ومن احب عمر، اس نے عمر سے محبت کی، اس کے لیے تمام راستے صاف ہو جائیں گے. ومن احب عثمان، عثمان ذو النورین، اور عثمان سے محبت. کون عثمان؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان کے نکاح میں اپنی بیمار ہونے کے بعد آپ کی بیٹی فوت ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں عثمان اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. عثمان ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان جب صدقہ دیتے ہیں غزوہ تبوک کے لیے، جب اللہ کے راہ میں مال دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اشرفیوں کو اس طرح ہاتھوں میں رکھ کر پلٹ پلٹ کر کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے، تو جو کام بھی کر، تو
تجھے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ عثمان، ما ضر عثمان، عثمان وہ بدری صحابی ہے، عثمان غزوہ بدر میں شریک ہوئے، جن کے بارے میں اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کر بدر والوں کی طرف دیکھ کر کہا اعملوا ما شئتم، اے بدری صحابیوں تم آج کے بعد جو کام بھی کرو، قد غفرت لکم، میں تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ عثمان سے محبت کرو گے تو کیا ہوگا؟ ومن احب عثمان فقد استنار بنور الدین، اسے دین کی روشنی ملے گی، اسے دین کی روشنی ملے گی۔ کل پل صراط پر چلیں گے، عثمان سے محبت کرنے والے، روشنی ہوگی، ایسا پل صراط کہ جو بال سے زیادہ باریک ہو اور تلوار سے زیادہ تیز ہو، اس پل صراط پہ جب چلو گے عثمان سے محبت کرنے والے، روشنی ہوگی، راستہ صاف نظر آئے گا کہ کدھر کو جانا ہے، سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے عثمان سے محبت کرنے والا۔ ومن احب علی، اور علی المرتضی سے محبت کرنے والے، کون علی؟ سادات کا جد امجد، کون علی؟ علی منی وانا من علی، او کما قال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علی میرے سے ہے، میں علی سے ہوں۔ کون علی؟ غزوہ خیبر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 مرتبہ خیبر کے قلعوں پر حملہ کر چکے ہیں لیکن فتح نہ ہوئی۔ آپ کہتے ہیں میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، جس شخص سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتا ہے اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ فجر کی نماز کے بعد گردنیں اونچی کر رہے ہیں، شاید وہ شخص میں ہوں، شاید اللہ کے نبی میرا نام لے لے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں میرے جانثارو علی کہاں ہے، اور علی کہاں ہے؟ علی کو لایا جاتا ہے، آپ جھنڈا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اللہ کا نام لے کر لڑو۔ علی المرتضی شیر خدا جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، خیبر قلعہ فتح ہوتا ہے۔ کون علی المرتضی؟ نبی کا داماد ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ کا شوہر علی المرتضی، جد امجد سادات کا۔ ومن احب علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے علی المرتضی سے محبت کی، جس نے علی المرتضی کی سنتوں کو زندہ کیا، جس نے علی المرتضی کی سنتوں پر عمل کی۔ ومن احب علی، اس نے علی سے محبت کی تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، ایسے مضبوط کڑے میں ہاتھ ڈال دیا جو کڑا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ کڑا اسلام کا کڑا ہے۔ گویا خلفائے راشدین سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، دین کو قائم کرنا ہے، اسلام کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور امام ایوب اپنے قول کے آخر میں کہتے ہیں ومن قال الحسنى فی اصحاب محمد، اور جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بقیہ صحابہ کے بارے میں خیر کی کلمات کہتا ہے، ان کو اچھے کلمات سے یاد کرتا ہے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، فقط بریء من النفاق، اس کے دل سے منافقت نکل جائے گی۔ آج منافقت سے دنیا بھر چکی ہے، حکومت میں منافقت، چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہو یا بڑے سے بڑا ادارہ ہو، ہر ادارے میں، ہر گھر میں، ہر جگہ پر منافق موجود ہیں۔ اگر اس نفاق کو ختم کرنا چاہتے ہو، خلفائے راشدین سے
آقا کے صحابہ سے، آقا کے جانثاروں سے محبت کرنا ہوگی، تمہارے دلوں سے نفاق ختم ہوگا، تم اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکو گے، تم اسلام پر عمل کرنا سیکھو گے۔ اہل ایمان امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ سے سوال ہوتا ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا کیسا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں من سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او احدا منهم فهو مبتدع رافضی خبیث مجرف۔ جو شخص آقا کے جانثاروں میں سے کسی ایک کو یا تمام کو گالی دیتا ہے، ان پر برے الزامات لگاتا ہے، تو وہ کون ہے؟ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وہ بدعتی انسان ہے، اور بدعتی کی سزا کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدعتی کو کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ میرے سے جنہوں نے میرے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ دین کے ٹکڑے صحابہ سے بوس کرنے پر دین کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ رَافِضِيٌّ خَبِيثٌ مُجْلِف، وہ ایک خبیث انسان ہے، وہ رافضی انسان ہے، وہ ایک بدعتی انسان ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اگر وہ عدل کرتا ہے، اگر وہ انصاف سے کام لیتا ہے، اللہ اس سے انصاف سے کام لینا بھی قبول نہیں کریں گے، اور انصاف سے کام لینے کا ثواب کل قیامت کے دن انصاف سے کام لینے والے علی منابر من نور، روشنی کے میناروں پر بیٹھے ہوں گے کہ انبیاء کی جماعت بھی رش کرے گی کہ یہ کون لوگ ہیں، پھر بتایا جائے گا ہم المقسطون، یہ انصاف سے کام لینے والے تھے، انصاف سے کام کرنے والے تھے۔ اللہ صحابہ سے بغض رکھنے والے کا انصاف بھی قبول نہیں کرے گا۔ بل حبہم سنہ، صحابہ سے محبت کرنا سنت ہے۔ والدعاء لہم قربہ، ان کے لیے دعا کرنا نبی سے قرب کا ذریعہ ہے۔ والاقتداء بہم وسیلہ، صحابہ کی اقتداء کرنا، صحابہ کی اتباع کرنا جنت میں جانے کا ایک وسیلہ ہے۔ فمن طعنہم وجب علی السلطان تأدیبہ، جو شخص صحابہ پر طعن و تشریح کرتا ہے، حاکم کو چاہیے کہ اس کو زندان میں ڈال دے۔ وتخلیدہ فی الحبس حتی یتوب ویراجع، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ لوگوں صحیح بخاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار۔ لوگوں ایمان کی محبت، ایمان کی علامت، ایمان کی دلیل صحابہ سے محبت ہے۔ کون صحابہ؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار سے محبت کرنا تیری ایمان کی نشانی ہے۔ انصاری صحابیوں کو تو نے جانا نہیں، انصاری صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوتے ہیں، اتنا جلیل القدر صحابی ہے کہ جب ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، رحمان اور رحیم اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے کہ آج سعد بن معاذ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ سعد بن معاذ کے جنازے کو جب اٹھایا جاتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بہت ہلکا جسم لگ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے جانثارو تمہیں کیا پتا، فرشتوں نے آ کر سعد کی لاش کو گندا دیا ہوا ہے۔ جنازہ رکھا جاتا ہے سعد بن معاذ کا، 70,000 فرشتے اترتے ہیں سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے، ایسے فرشتے جو اس دن سے قبل کبھی زمین پر اترے نہ تھے اور نہ ہی اس دن کے بعد کبھی زمین پر اتریں گے۔ رب کے مقرر 70,000 فرشتے سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے آتے ہیں
اور انصار سے محبت کرنا تیرے ایمان کی علامت ہے۔ انصاری صحابی حضرت حنظلہ شہید ہوتے ہیں جنبی حالت میں، احد کا میدان ہے، دیکھا حنظلہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، حنظلہ جنبی تھا، اس پر غسل واجب تھا، لیکن محمد کی آواز جہاد سننے کے بعد وہ نکل گیا، جہاد کرنے کے لیے لڑا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اب اللہ کے مقرب فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ انصاریوں سے محبت کر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے بڑے ہی قریبی ساتھی حاجی طارق صاحب حافظہ اللہ، ان کے بیٹے کا پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دعا کریں رب العالمین ان پر اپنی رحم کی برکھا برسا دے۔ رب العالمین ہمارے عبداللہ بھائی کو جلد از جلد شفا عطا فرما۔ اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ہماری مرکزی جمعیت کے رکن اور جماعتی ساتھی قاری ثناء اللہ حفظہ اللہ، ان کی والدہ پچھلے دنوں انتقال کر گئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک کریم مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں کا ایک باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں نے کھڑکی کھول دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ بلادنا وعلماءنا وشیوخنا وطلابنا ومدارسنا، اللہم انت الاول وانت الاخر وانت الظاہر وانت الباطن لا الہ الا انت، اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اللہم اجرنا من النار وادخلنا جنات الفردوس۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔